اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ بالکل مختصر بات ہو، وقت کم ہے اور تھوڑا نعت نگاری کی جو روایت ہے اس میں غیر مسلموں کا بہت اہم حصہ ہے. اس پہ بہت سی کتابیں آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے خاص طور پہ جو مسیحی شعراء ہیں ان کی نعت پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کو روشناس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اس حوالے سے میرا مقالہ ہے، تفصیل مل جائے گی. میں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں برکت کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب یہ 21ویں صدی کا آغاز ہوا اور اس میں تہذیبوں کے تصادم کا معاملہ درپیش ہوا، 9/11 ہوا، اس کے بعد اسلاموفوبیا سامنے آیا اور اسلاموفوبیا کے ساتھ ساتھ بلسفیمی کے بہت سے واقعات ہوئے. تو اس میں ایک ادھر تصور خراب ہوا ویسٹ میں، ایک ہمارے ہاں تصور خراب ہو گیا. ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ شاید سارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں اور ہمارے لیے بے ادبی کے نظریات رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے مسیحی شعراء جو نعتیہ شاعری جنہوں نے کی ان کو پیش کرنا، ان کی شاعری کو سامنے لانا ایک ضروری محسوس ہوا. میں اس حوالے سے جو کام کیا ہے اس میں زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ اس دور کے ہیں جب انگریز یہاں حکمران رہا. تو انگریز کی حکمرانی کے دوران انہوں نے جو شاعری کی وہ کوئی کسی مجبوری یا رسمی طور پہ کی ہوئی شاعری نہیں ہے، وہ اپنے ذوق اور شوق سے کی ہوئی شاعری ہے، چونکہ اس وقت تو یہاں پہ کرسچن حکمران تھے. تو اس لیے جو مسیحی شعراء ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا جو وہاں سے ہی بلانگ کرتے تھے. میں صرف ان کے نام لے دیتا ہوں اور آخر میں چونکہ یہ 75 سالہ نعتیہ ادب جو ہے پاکستان کا 75 سالہ ادب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو پاکستان میں جو مسیحی شعراء کی جو بڑے نمائندہ شاعر ہیں ہمارے پاس، نذیر قیصر صاحب جن کا مجموعہ کلام، مجموعہ نعت کا مجموعہ بھی ہے اے ہوا مؤذن ہو، ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. ان شعراء کا نام جارج فام توم ہے. جرجیس و صاحب تخلص کرتے تھے، یہ فرانسیسی تھے. جارج رابرٹس ہے، جان لکھنوی ان کا تخلص تھا یا اس پہ معروف تھے. ان کے والد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے. اور اس کے بعد ایلن جون تھے جو مخلص بدایونی کے نام سے شاعری کرتے تھے. کیوں نہیں چلتا دل ناداں مدینے کی طرف، ہند میں رہ کر گرفتار بلا ہو جائے گا. اور ڈی اے ہیریسن ہیں، وہ خود پادری تھے، ان کے والد صاحب پادری تھے. اور ان کا ذرا شعر سنیں کہ سنی جس کسی نے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنی جس کسی نے صدائے محمد، ہوا قلب و جاں سے فدائے محمد. مجھے لے چلو اب مدینے میں یارو، وہاں مل رہی ہے ہوائے محمد. اور اس طرح سے جولیس نحیف دلوی ہیں، ان کی بہت خوبصورت شاعری ہے. زمین روشن زماں روشن ہوا سارا جہاں روشن، فلک پر دیکھیے کیسی ہوئی کہکشاں روشن. اور ان میں سب سے دلچسپ جو حوالہ ملا وہ ڈاکٹر لیو ینگ ون ہیں جو چینی نژاد تھے، ہندوستان میں رہے اور مذہب سے کرسچن تھے. شیدا چینی کے نام سے شاعری کرتے تھے، ان کا ایک مجموعہ کلام بھی آیا. ان کی دو شعر پیش کرتا ہوں. نقوش غائب و حاضر کا اس میں عکس پاؤ گے، عجیب آئینہ حق ہے رخ زیبا محمد. عجیب آئینہ حق ہے رخ زیبا محمد کا، اور یہ نقطہ کاروان جہل سمجھا ہے نہ سمجھے گا. زمیں ہو یا فلک ادنا سا ہے صدقہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پادری ای آر مسیحی الہ آبادی کا ایک شعر ہے، مسیح ناصری آئے تمہاری دینے خوشخبری، جو روح صدق ہے انجیل میں وہ رہنما تم ہو. اب میں نذیر قیصر صاحب کے حوالے سے بات کرنا کی کوشش کرتا ہوں. نذیر قیصر صاحب عہد حاضر کے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور ان کی نعت ایک عجیب رنگ کی نعت ہے، جدید رنگ کی نعت ہے. اور میں اس میں بس چند برکت کے لیے پیش کرتا ہوں. نعت نگاری ان کے لیے محض ایک شعری تجربہ یا ادبی ذوق کی آبیاری کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک روحانی اور وجدانی سفر ہے جو ان کو وصال و ہجر کے ان موسموں میں لے جاتا ہے جہاں سبز گنبد سے اترتی کرنیں ستاروں کی صورت رہنما بن کر قصوہ کے پاؤں سے بہتی دھول کی ہم سفری میں نور وصال کی نعمت سے بہرہ مند کر دیتی ہیں. آنکھ میں آنسو ہجر کا، دل میں بارش نور کی، ایک مسافر بے نوا دل میں لگن حضور کی.
دل کی یہ لگن ان کے وجود میں اتر کر ذات سے ہم کلام ہوتی ہے. ان کا ہر شعر وفور شوق میں گم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دست بستہ حاضری پیش کرتا ہے اور لفظ معنویت کی منفرد جہدوں کے امین بن جاتے ہیں. حرف میرے ہیں، صدا اس کی ہے، ان دریچوں میں ضیاء اس کی ہے، میرے صفحوں میں، میرے لفظوں میں پھول اس کے ہیں، صبا اس کی ہے. نذیر قیصر نے نعت لکھی نہیں، نعت ان پر بیتی ہے، اس لیے ان کے ہاں ادب اور عقیدت کے استارے بھی ان کے اپنے ہیں. محبت اور وارفتگی کے اظہار کے طریقے بھی تبازاد ہیں. ایسے لگتا ہے نعت کہتے ہوئے وہ پہلے نفی کے عمل سے گزرے ہیں، پھر اس بات تک پہنچے ہیں، خالی دامن ہوں لیکن تو میرا سرمایہ ہے. اتنی بڑی ہستی کی مدح و ثنا اور فضائل و مناقب کے حوالے سے شاعر اپنی کم آئیگی اور بے بسی کا ادراک بھی رکھتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن اظہار بھی عجیب عاجزی اور وارفتگی سے ہے. لوح پہ انگلیاں پگھلنے لگیں، لوح پہ انگلیاں پگھلنے لگیں، آیت کائنات کیا لکھوں، حرف در حرف نور بکھرا ہے، میں سیاہی کے ساتھ کیا لکھوں. حرف در حرف نور بکھرا ہے، میں سیاہی کے ساتھ کیا لکھوں. نذیر صاحب قیصر کی نعتیہ شاعری خود بھی سفر کرتی ہے اور قاری کو بھی روشنی کے سفر پہ لے جاتی ہے. جہاں نور کے ہالے ہیں، زمانوں میں مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پھیلی ہے، جہاں ان کا جمال کرن کرن اترتا ہے، جہاں معجزے رقم ہوتے ہیں، جہاں بشارتیں مستقبل کی نوید بنتی ہیں. آسماں آسماں قدم اس کے، معجزے خاک پہ رقم اس کے، صفحہ صفحہ بشارتیں اس کی، حرف جاری قلم قلم اس کے. بات جب اپنے باطنی تجربے اور حضوری کی آتی ہے تو نذیر قیصر بات کو 100 پردوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے علامتوں اور اشاروں کا سہارا لیتے ہیں. ان مقامات پر ان کی شاعری بھی اپنے فن کی معراج پر متمکن دکھائی دیتی ہے. وہ لفظوں سے تصویریں بناتے ہیں، رنگ بھرتے ہیں، لیکن بہت کچھ قاری کے ذوق لطیف کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. خوشبو اسم بنے اور اسم سے آگے نور کا حالہ، خوشبو اسم بنے اور اسم سے آگے نور کا حالہ، آج کی رات اس حالے کو میں تنہا دیکھنے والا. اور پھر کہتے ہیں کہ نذیر قیصر کی شاعری کی باطنی پہلوؤں کا تو ہم اب ذکر کر چکے، اب ذرا ایک نظر ان کی نعت کی خارجی پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں. ان کی نعت اصلی تقاضوں سے بھی اپنا ربط جوڑتی ہے. ان کے نزدیک سبز گنبد امن کی علامت ہے اور دنیا کو امن اور امان کی خیرات اسی درس سے ملے گی. اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں، قسم شاخ زیتون کی، قسم شاخ زیتون کی، امن کے شہر کی اور لہو میں بکھرتے پروں کی، سبز گنبد سے کوئی کرن بھیج دے، کوئی حرف سخن بھیج دے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسائل، الجھنوں، بے کلی اور بے برکتی کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں ہی ملتا ہے. وہ کمال خوبی سے اس حقیقت کو اپنے شعروں میں یوں بیان کرتے ہیں، چوموں پاؤں وہ ہجرت والے، ہجرت والے برکت والے، چوموں پاؤں وہ ہجرت والے برکت والے، جلتے شہروں پر پھیلا دے بادل اپنی رحمت والے. نذیر قیصر کی نعت امید اور روشنی سے باریاب ہے. ان کو یقین کامل ہے کہ دنیا سے درد کے موسم بالآخر ختم ہو جائیں گے، آرزوؤں کے پھول کھلیں گے، امیدوں کے چراغ جلیں گے، سبز گنبد سے ہی کوئی کرن اترے گی. سانس لیتی ہوئی صبحوں کی قسم، آئیں گے شاخوں میں گلاب، سانس لیتی ہوئی صبحوں کی قسم، آئیں گے شاخوں میں گلاب. موسم درد گزر جائے گا، شبنمی ہاتھ اندھیرے کی گرہ کھولیں گے، آئینہ چہروں سے بھر جائے گا، چاند مہکے گا ستاروں پہ قدم رکھ کے، چاند مہکے گا ستاروں پہ قدم رکھ کے، صبا گزرے گی سبز گنبد سے کرن اترے گی. بہت شکریہ.